أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اس سے قبل آیات میں صفا، مروہ اور کعبۃ اللہ کا تذکرہ گزر چکا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح علامتیں تھیں. یہود نے ان علامتوں کو چھپایا تھا، ان کا کتمان کیا تھا، ان پر پردہ ڈال دیا تھا، ان کی تاریخ کو، ان کے فضائل کو انہوں نے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہ ہو سکے. اسی طرح سے یہودیوں کی ایک شرارت یہ بھی رہی کہ انہوں نے اللہ کی صفات کا کتمان کیا، اللہ کی صفات کو چھپایا تاکہ اللہ کا تعارف صحیح طور سے نہ ہو سکے. اور جو اللہ کی صفات تھیں، صفات رحمانیت اور رحیمیت، اس کو انہوں نے اپنے لیے خاص کر لیا کہ بس اللہ کی رحمت کے مستحق تو ہم ہوں گے، اس لیے کہ اللہ سے ہمارا خصوصی تعلق ہے. اور اللہ کا تعارف کرایا تو اللہ کی صفات جلال کا ذکر کر کر، اس کی صفت جبروت کو بیان کر کر، اس کی قہاریت کو بیان کر کر. ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے اللہ کا تعارف کرایا جائے گا تو اس سے شرک کو بڑھاوا ملے گا. جب انسان یہ سمجھے گا کہ وہ مالک، وہ خالق، وہ تو قہار ہے، وہ تو صرف جبار ہے، تو اب اس سے قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ لہذا وہ دیوی دیوتاؤں کا اور جھوٹے سحروں کا سہارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. یہی سب کچھ ہوا، اس سے شرک کو بھی بڑھاوا ملا. اس آیت کریمہ میں اللہ کی صفات کا اور خاص طور سے صفت رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کیا گیا، اور اللہ کی الوہیت کو، اس کی فردیت کو بتلایا گیا، ثابت کیا گیا. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے. یہاں واحد کہہ کر اللہ کی فردیت کو بتلا دیا گیا، یعنی اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور آگے پھر کہا گیا، اس کی دوسری صفت کو بتلایا گیا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. اس کے ذریعے سے اللہ کے
استحقاق عبودیت کو بتلا دیا گیا. وہی واحد ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اس کائنات میں عبادت کا حق نہیں رکھتا ہے. اور اس کی صفات ذکر کی گئیں. الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یہ دونوں صفتیں بطور دلیل کے بھی ہیں. ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں کی جائے، تو اللہ کی ان صفات کا تذکرہ کر دیا گیا. الرحمن الرحیم، بس وہی بڑا مہربان ہے. بڑا مہربان، رحمان الرحیم، اس کی تفسیر سورۃ الفاتحہ میں ہو چکی ہے. بس اجمالاً ہم آپ سے یہاں ذکر کرتے ہیں کہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور ان دونوں صیغوں میں اللہ کی رحمت کے تسلسل کو بتلانا مقصود ہے. رحمان کے ذریعے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں اور یہاں کی ہر مخلوق پر جو بھی چھوٹی اور بڑی رحمت و عنایت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور رحیم کے اندر تسلسل کو بتلانا مقصود ہے، استمرار کو بتانا مقصود ہے کہ اس کی رحمتیں ایسا نہیں ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ہو گئیں اس کے بعد پھر نہیں ہوتی، بلکہ بار بار تسلسل کے ساتھ اس کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اللہ کا یہ تعارف جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھا اور جس پر پردہ ڈال دیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے شرک کو بڑھاوا مل رہا تھا، یہاں اللہ کی ان صفات کو بطور خاص ذکر کیا گیا. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد مشرکین نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ بس ایک ہی اللہ کی عبادت کیوں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور ظاہر ہے کہ وہ تو 360 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. لہذا اگلی جو آیت ہے اس کے بعد کی، اس میں اس کی توحید کی، اللہ کے عبادت کے مستحق ہونے کی دلیل کو بیان کیا گیا. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، جس کے ذریعے سے اس نے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، زمین کو شاداب کیا اس کے خشک ہو جانے کے بعد. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں یعنی زمین میں ہر طرح کے حیوانات اس نے پھیلائے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے رد و بدل میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو مسخر ہیں، مقید ہیں آسمان و زمین کے درمیان میں. لآیات لقوم یعقلون، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. بتائیے قرآن مجید نے کتنی قوت کے ساتھ ان مشرکین کے سامنے دلائل پیش کی. ان مشرکین نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی وحدانیت پر، اس کی فردیت پر، اس کے عبادت کے مستحق ہونے پر صرف ایک دلیل کا مطالبہ کیا. قرآن مجید نے دلائل کا انبار لگا دیا کہ ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں. اس کائنات میں جگہ جگہ اللہ کی وحدانیت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی خالقیت کی، اس کی حکمت کی، اس کی قدرت کی دلیلیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں سماوات جمع استعمال ہوا ہے. ارض لفظاً مفرد ہے لیکن وہ جمع ہی کے معنی میں ہے. اہل نظر نے بتلایا کہ سماوات اس لیے کہ اس کی جنسیں مختلف ہیں. ہر سما، ہر آسمان کی ایک الگ جنس ہے، اس لیے اس کو سماوات استعمال کر دیا گیا. اور ساتوں زمین کی جنس ایک، یعنی تراب و مٹی ہی ہے،
اس لیے اس کو مفرد ذکر کیا گیا. بہرحال آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ کی وحدانیت کی بڑی دلیل ہے. واقعتاً آسمان اور زمین دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، لیکن ان ازداد کے باوجود ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں میں انسجام، دونوں میں ربط ایسا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. صرف آسمان ہی نہیں بلکہ فی خلق السماوات، آسمان کی تخلیق میں، یعنی آسمان کے ساتھ تمام چیزیں جو متعلق ہیں، تمام ستارے، کہکشائیں، سورج، چاند، ان سب کی تخلیق میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور واقعتاً کیسا ربط، اگر سورج رہے لیکن اگر زمین نہ ہو تو سورج کی افادیت بے معنی ہو جاتی ہے. زمین ہو لیکن سورج نہ رہے تو یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. آسمان اور زمین ضد، لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں ایسا انسجام، ایسا تعلق، ایسا ربط، یہ پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ یہ ربط کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے. اگر اس کائنات کے نظام کو چلانے والی دو ہستیاں ہوتی تو پھر یہ انسجام نہ ہوتا، یہ ربط نہ ہوتا. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، رات اور دن کی ادلا بدلی میں، کیسی اللہ کی وحدانیت کی بڑی نشانی ہے. دونوں ایک دوسرے کے ضد، لیکن دونوں ایک دوسرے کتنے مربوط. رات کا نظام دن سے اور دن کا نظام رات سے جڑا ہوا ہے. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، دن کے حصے رات میں چلے جاتے ہیں، رات کے حصے دن میں آ جاتے ہیں. کسی کو احساس تک نہیں ہوتا. یہ ایسا ربط جو زوجین کا ربط ہے، ایک جوڑے کا سا ربط ہے، یہ ربط کرنے پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نظام صرف ایک ذات چلا رہی ہے. اسی طرح سے آگے کی مثالیں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. فلک کا لفظ عربی میں یہ اس میں جنس ہے، جو مفرد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مذکر اور مؤنث سب یہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ آپ مفرد سے بھی کر سکتے ہیں، جمع سے بھی کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں ہر طرح سے یہ استعمال ہوا ہے، مذکر بھی استعمال ہوا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سے مفرد بھی استعمال ہوا، جمع بھی استعمال ہوا. ان کشتیوں میں کشتی اور سمندر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن کیسا انسجام، کیسا ربط کہ انسانوں کی ضرورتیں اس انسجام سے، اس ربط سے پوری ہو رہی ہیں. اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، اس میں کیسی دلیلیں ہیں اللہ کی قدرت کی. من السماء، سما، ایک سوال یہاں ہو سکتا ہے، ایک عام انداز میں کر دیا جائے کہ بارش تو بادل سے ہوتی ہے، آسمان سے نہیں ہوتی. لیکن اس سے پہلے بتلا دیا گیا تھا کہ انسان کے سر سے اوپر جو بھی حصہ ہے اس کو سما کہتے ہیں. آسمان وہ نہیں کہ صرف جو نیل کو نظر آتا ہے وہی آسمان ہے، بلکہ آسمان کا اطلاق بس ہمارے سر سے اوپر جو بھی چیز ہے وہ آسمان ہے. اس لیے چھت کو کہتے ہیں سماوت البیت کہا جاتا ہے. لہذا جب ظاہر ہے کہ سما سر سے شروع ہو جاتا ہے تو بادل جو اوپر ہیں وہ سب آسمان کے اندر ہیں. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. فَأَحْيَا بِهِ، بِهِ کی ضمیر ماں کی طرف، یعنی اس بارش کے پانی سے اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اب کیسا ربط آسمان کا اور زمین کا؟ اگر بارش نہ ہو تو زمین کے اندر زندگی نہ آئے. یہ ربط پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ظاہر ہے ہر چیز بول رہی ہے اس بات پر کہ اس کائنات کا پورا نظام چلانے والی صرف ایک ہی ذات ہے. اور آگے بتلا دیا گیا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، بس اسی نے ہر طرح کے حیوانات اس زمین پر پھیلائے.
دابہ کا اطلاق سب پر ہے، چرندوں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے دابہ کا مطلب رینگنے والے، تو اب وہ جو زمین پر رینگتے ہیں پرندے تو رینگتے نہیں. لیکن نہیں، قرآن مجید میں دابہ کا اطلاق چرندوں پر، پرندوں پر، سب پر ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. انسان بھی دابہ کے اندر شامل ہیں. تو یہ سب کس نے ان کو پھیلایا ہے؟ یہ سب ہر چیز، ایک ایک پرندہ، ایک ایک چرندہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی تبدیلی میں، یہ ہوائیں جو چل رہی ہے، کبھی پشوا چلتی ہے، کبھی پوروا چلتی ہے، یہ ہواؤں کی تبدیلی کہاں سے ہے؟ اور پھر ان ہواؤں کی تبدیلی سے جو انسانوں کی منفعتیں وابستہ ہیں، وہ منفعتیں، وہ سب اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ اس کائنات کا نظام صرف ایک اللہ چلا رہا ہے. اسی کو قوت کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، لآیات لقوم یعقلون. آیات کے اندر تنوین یہ تکثیر اور تعظیم کی ہے. لآیات عظیمہ، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی خالقیت کی، اللہ کی ربوبیت کی، اللہ کی حاکمیت کی، اللہ کی الوہیت کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی حکمت کی، اور جتنی صفات باری تعالیٰ ہیں ان سب کی اس میں نشانیاں ہیں. لآیات لقوم یعقلون. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ حقائق سمجھ میں آتے ہیں. اور جو بصیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو ظاہر ہے وہ آنکھ ہونے کے باوجود بھی اندھے ہیں، اور کان ہونے کے باوجود بھی وہ بہرے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون کی وہ کھلی ہوئی مثال ہے. بس یہ آیات ہمیں رہنمائی کرتی ہیں اس بات کی کہ ہمیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس میں ادنا سے ادنا شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر انسان ایمان سے دور اور کفر سے قریب ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کامل ہم سبھی کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.